السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات اس کو اتنا شیئر کریں تاکہ یہ ہر مسلمان بھائی تک پہنچ جائے۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسیم رضوی شیعہ جس نے کہ قرآن پاک کے بارے میں انگلی اٹھائی تو پورے کا پورا ہندوستان اس پر پل گیا اور ہر آدمی اس کے بارے میں خوب بولنے لگا۔ لیکن ابھی آپ نے ایک چیز پر دھیان نہیں دیا، جانتے کیا؟ ایک اور شخص ہے جو وسیم رضوی سے زیادہ قرآن پاک کی گستاخی بھی کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی بھی گستاخی کر رہا ہے، اور قرآن پاک کے اندر رد و بدل کر رہا ہے، تبدیلی کر رہا ہے، چینجنگ کر رہا ہے، لیکن کوئی اس پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہندوستان کے اندر اتنا بڑا ماحول ہے، کبھی آذانوں پر پابندی، کبھی قرآن پر پابندی، کبھی مسجد پر پابندی۔ جانتے ہیں یہ دقت کیوں ہے؟ اس کے بارے میں دیکھیے، فیروز رضا سعیدی صاحب نے بہت ہی بہترین شعر لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کبھی قرآن کبھی مسجد کی آذانوں سے دقت ہے، یہ کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ مسلمانوں سے دقت ہے، کہیں پیدا نہ کر دے پھر صلاح الدین ایوبی، تبھی تو قوم مسلم کے نگہبانوں سے دقت ہے۔ یہ انہوں نے بڑا بہترین شعر لکھا۔ اور میں مسلمانوں سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں، یہ قوم اس وقت بزدلی کے دہانے پر چل رہی ہے، اور اس کے اندر اتنی بزدلی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کچھ بھی بولنے سے پہلے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہماری زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی قوم میں مٹھی بھر نیک لوگوں کی صحبت میں ساری قوم دھیرے دھیرے نیکی کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ ان کے حوصلوں کو بلند کرتے ہوئے دین و دنیا میں ایسی ترقی دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام کی جماعت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ برخلاف اس کے کوئی قوم برائی کے شوق میں نیکی کام اور اللہ کی عبادت سے بیزار ہونے لگتی ہے تو ایسی قوموں کو اس وقت تک چھوٹ دیتا ہے جب تک ان سے توبہ کی امید باقی رہتی ہے۔ جب توبہ کی امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوم اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یا پھر اس قوم پر اللہ برسوں برس تک کے لیے ظالم حکمرانوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں آپ کے سروں پر کون بیٹھا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ مسلمانوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وسیم رضوی قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، قرآن پاک کے اندر رد و بدل کی بات کرتا ہے تو ہم لوگ اتنا بھڑک جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سنت رام پال نے کتنی زیادہ قرآن پاک کے اندر تغیر و تبدل وہ تو کر کے دکھا رہا ہے۔ اس کے چیلے روز اس کو آخری نبی ثابت کرنے اور یہاں تک کہ کبیر کو ایشور اور اللہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن کسی بھی مولوی کی زبان اس کے بارے میں نہیں کھلتی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی اس کے بارے میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس فقیر قادری نے اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں آواز اٹھائی تھی اور سنت رام پال کو ایکسپوز کیا تھا میری استطاعت کے مطابق۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں یہ آدمی کتنی کھلی کھلی گستاخیاں کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے دا گاڈ، کہتا ہے ہو از نیریٹنگ قرآن شریف۔ اس نے قرآن پاک کو سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 59 کو اس نے کتنا غلط جو ہے مطلب نکالا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ یہ جانتے کیا کہتا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ کہتے ہوئے کہتا ہے is telling Prophet Muhammad to ask a باخبر for the information about Allah Kabir who created the entire nature۔ یہ کہتا ہے کہ کون ہے وہ باخبر جس نے 6 دن کے اندر زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن عرش پر مستوی ہوا؟ کہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ باخبر کبیر ہے۔ تو یہ مطلب کبیر کو اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نبی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لاسٹ پروفٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے آگے کہتا ہے، جانیے حضرت محمد جی کو قرآن کا گیان کیسے دیا گیا۔ استغفر اللہ، کیسی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک سمے پربھو پراپتی کی تڑپ میں حضرت محمد جی نگر سے باہر ایک گفا میں سادھنا کر رہے تھے۔ ایک جبرائیل نامک فرشتے نے حضرت محمد جی کا گلا گھونٹ گھونٹ کر بلات قرآن شریف کا گیان سمجھایا۔ حضرت محمد جی کو ڈرا دھمکا کر اویکتا مانا جانے والے پربھو کا گیان دیا گیا۔ اس جبرائیل دیوتا کے ڈر سے حضرت محمد جی نے وہ گیان یاد کیا۔ اس پرکار محمد صاحب جی کو کال کے بھیجے فرشتے دوارا اس گیان کو جنتا میں بتانے کو وعدے کیا گیا۔ آپ سوچیں کیسی کھلی توہین یہ آدمی کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی مولوی کوئی بھی مفتی اس کے بارے میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی لیڈر ہوں، سب کی زبان پر تالے پڑ چکے ہیں۔ اور دیکھیے آگے یہ کہتا ہے، اللہ کبیر صاحب کا پرماڑ پوتر قرآن
میں ہے، اس نے پھر اسی قرآن پاک کا یعنی سورت نمبر 25 اور آیت نمبر 52 سے اس نے پھر وہی بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن وہ عرش پر مستوی ہوا، یہ آدمی اس سے جہاں پر بھی لفظ کبیر آتا ہے نا، کبیر یا کبیرہ آتا ہے، یہ آدمی اس سے کبیر مراد لیتا ہے۔ تو اس سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں لگاتار توہین کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس بارے میں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ جانتے کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے وسیم رضوی کے بارے میں خوب بولا، لیکن اس کے بارے میں کیوں نہیں بول رہا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ انگلی کٹائے بغیر شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا جاتا تھا، لیکن آج انگلی کٹائے بغیر شہیدوں میں نام لکھا جا رہا۔ جو جوش خروش ہم وسیم رضوی کے خلاف دکھا رہے ہیں، گلی گلی میں احتجاج ہو رہا ہے، وہی جوش بابا رام پال یادو کے خلاف کیوں نہیں؟ ہم صرف وسیم رضوی کے خلاف لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، FIR درج کرا رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شیعہ کمیونٹی بھی اس کا بائیکاٹ کر چکی ہے، وہ نرم چارہ ہے، اس سے ہمارے منہ کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ہم بابا رام پال یادو کے چیلوں کی گستاخی پر خاموش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ قرآن کا غلط معنی بیان کرے، چاہے قرآن کا غلط مفہوم بیان کرے، چاہے قرآن کی آیت سے رام پال کو آخری نبی ثابت کرے، یا اس کو خدا ثابت کرے، یا کبیر کو خدا ثابت کرے، اس پر ہم سب خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غیر مسلم ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے۔ اگر بات یہی ہے تو یاد رکھو، یہ ناموس رسالت کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ صرف اپنی واہواہی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ بچپن سے ایک کہاوت سنتے آئے تھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن اب ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سانپ بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مطلب یہ ہے کہ انگلی کٹائے بغیر ہی شہیدوں کا نام بھی درج ہو جائے۔ بھائی اگر شہیدوں میں نام درج کرانا ہے تو کم سے کم انگلی تو کٹانی ہی پڑے گی۔ یہ ہمارے محمد شاہد علی مصباحی صاحب نے بہت ہی بہترین تحریر لکھی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اور میں اس کی حقیقت جو سنت رام پال اس کی حقیقت دکھانے کے لیے میں خود ایک ہندو آدمی کا ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ خود یہ ویڈیو دیکھیے گا اور اس کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔ ایک بہت بڑا گرو گھنٹال ہے، نام ہے رام پال۔ سینکڑوں کیس چل رہے ہیں، آج کل جیل میں ہے، 5-6 مہیلاؤں کو مارنے کا کیس ہے، مشنریوں سے پیسے لینے کا کیس ہے، بم وسفوٹ کروانے کا کیس ہے، دیش دروہیتا کے کیس چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھولا چھاپ ہے، تو اس کو میں حرام پال کہتا ہوں، رام پال نہیں کہتا۔ حرامی کی ایک اپادھی میں دیتا ہوں گرو گھنٹالوں کو، جھولا چھاپوں کو۔ تو عام جنتا کا ہرن کر کے اس سے جو پیسہ اور طاقت ملتی ہے، اس سے اپنا اور اپنے پریوار کا جو پالن پوشن کرے، اس کو کہتا ہوں میں حرامی، حرام خور، حرام پال۔ تو یہ حرام پال ہے، رام پال نہیں ہے۔ کچھ دنوں پہلے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سارے دیش نے دیکھا ہے کتنا بڑا جھولا چھاپ یہ حرام پال ہے۔ اس کے چیلے چپاٹوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔